حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ کا نام یونس بن متی تھا۔ آپ کو زوال نون یعنی مچھلی والا بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو ایک مخصوص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جو قوم نینوے کہلاتی تھی۔ یہ قوم موجودہ عراق کے شہر موصل کے قریب آباد تھی۔ یہ قوم شرک، بت پرستی، ظلم اور فحاشی میں مبتلا تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا اور انہیں برے اعمال سے روکا، مگر وہ لوگ انکار پر اڑے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مسلسل اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ نہ صرف انکار کرتے رہے بلکہ مذاق بھی اڑاتے۔ قوم کہتی، تو ہی ہے جو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام بار بار ان کے پاس گئے، لیکن وہ بدترین ضد پر قائم رہے۔ بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے غضب اور مایوسی کے عالم میں دعا کی، اے اللہ، ان پر عذاب نازل فرما۔ یہ نہ مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت یونس کو اس قوم کو عذاب کی خبر دینے کا حکم دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اعلان کیا، 3 دن کے اندر اگر تم توبہ نہ کرو تو اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ قوم نے مذاق کیا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، جا اپنا خدا لے آ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر قوم کو چھوڑ دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن حضرت یونس نے اللہ کا حکم ملنے سے پہلے ہی قوم کو چھوڑ دیا، جو کہ نبی کے لیے مناسب نہیں تھا۔ جب آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہوا میں گرد و غبار پھیل گیا، بجلی کڑکنے لگی اور عذاب کی علامات ظاہر ہوئیں، تو قوم کو ہوش آیا۔ وہ سب اپنے بچوں، عورتوں اور جانوروں کو لے کر میدان میں نکلے، روئے، گڑگڑائے، اللہ سے معافی مانگی اور حضرت یونس کو یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ کو قبول فرمایا اور عذاب کو ٹال دیا۔ یہ قرآن کا وہ واحد واقعہ ہے جس میں کسی قوم نے عذاب سے پہلے سچی توبہ کی اور اللہ نے عذاب روک دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر مقام چھوڑ کر ساحل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے جو مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ جب کشتی گہرے سمندر میں پہنچی تو طوفان آ گیا، کشتی ڈوبنے لگی۔ اہل کشتی نے کہا، ہم میں سے کسی کا گناہ ہے، اسے سمندر میں ڈالنا ہوگا۔ قرعہ اندازی کی گئی۔ پہلا قرعہ حضرت یونس کے نام نکلا۔ لوگوں نے کہا، یہ نیک آدمی ہے، ہم اسے نہیں پھینک سکتے۔ دوبارہ قرعہ نکالا، پھر تیسری بار بھی۔ ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، چنانچہ حضرت یونس کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت یونس پانی میں گرے، ایک بڑی مچھلی، غالباً وحیل، نے اللہ کے حکم سے انہیں نگل لیا، مگر نقصان نہیں پہنچایا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، اندھیرے پر اندھیرا، مچھلی کا پیٹ، گہرے سمندر کا پانی اور رات کا وقت۔ اس عالم میں حضرت یونس نے توبہ کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، جیسا کہ فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے، مسلسل اللہ کو یاد کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس کو ساحل پر اگل دے۔ حضرت یونس سخت کمزور، لاغر اور بیمار حالت میں ساحل پر آئے۔ اللہ نے ان پر خاص مہربانی کی، ایک بیلدار درخت آگا دیا جو ان پر سایہ کرتا رہا۔ حضرت یونس کو نبی مان چکی تھی۔ وہ لوگ ایمان لائے اور نجات پائی۔ قرآن میں فرمایا، فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ۔ پس وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے،
جن میں سے چند درج ذیل ہیں: سورہ الصافات، سورہ الانبیاء، سورہ یونس، سورہ القلم۔ اللہ نے حضرت یونس کو مثال کے طور پر پیش فرمایا کہ اگر وہ اللہ کا ذکر نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹھ میں قیامت تک رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں درج ذیل اسباق ملتے ہیں۔ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ نبی کو بھی حکم الہی کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مصیبت میں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ سچی توبہ سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ قرآن کی دعائیں مشکل وقت کا سہارا ہیں۔ اللہ کی رحمت نا امیدی سے کہیں زیادہ ہے۔